وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزو، بھائی اور دوستو، مسلمان کی زندگی میں آخرت اصل ہے اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے. الدنیا ثلاثۃ ایام یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء. بدھ گزر گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا. ویوم غد فلا تدری تدرکہ ام لا. جمعہ کل ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ویوم انت فیہ فاغتنمہ. ایک دن جو تجھ پہ گزر رہا ہے یہ تیری زندگی ہے، اسے غنیمت جان. کم من مقبل یوما لا یکملہ. کتنے لوگ ہیں جو صبح کرتے ہیں شام نہیں کرتے، قبر میں چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، کہ جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. اور دنیا کمانے کی اجازت ہے، دوڑنے کی اجازت نہیں. کمپٹیشن کمپٹیشن کمپٹیشن، کمپٹیٹر آ گیا. یہ سارے تاجروں کو سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کمپٹیٹر آ گیا جی میں تھوڑی روٹی کھو کے لے جاوے. کمپٹیشن ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا: فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. جاؤ اپنی دنیا میں روزی تلاش کرو، روکا نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ واپس میرے پاس آنا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر اللہ نے فرمایا جمعہ کی نماز ہو جائے تو جاؤ، بکھر جاؤ، میرا رزق تلاش کرو اور مجھے یاد رکھو. آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو. جیسے ٹریک پہ کھلاڑی دوڑتا ہے، دوڑو کہ کون اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے، کون اللہ کو سب سے زیادہ خوش کر کے مرتا ہے. جس سے اللہ راضی ہے موت اس کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور کہا مقابلہ کرو اس آخرت میں آگے بڑھ جانے کا. سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امر کن کے ساتھ، کونی فکانت. اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلق الفردوس الاعلی بیدہ، جنت سے بنایا. اللہ کو جاننا، میرا اللہ کون ہے. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، قرآن پڑھو. تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ رکتے ہی نہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہو. قرآن پڑھو، اس میں سے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. اللہ ہے کون؟ اللہ. ایک تو تم سارے کہتے ہو خدا. خدا کہنا ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، لیکن خدا کا نام اللہ ہے. اللہ کہا کرو، کہو اللہ.
یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا ہے۔ یہ ایسا طاقتور لفظ، والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن وضعت فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ ساری زمینیں، سارے ستارے سیارے اٹھاؤ اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں گھوم رہا ہے۔ اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جیسے 50 اس کے اندر آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان سب کو گھیرو باندھو، وہ تو اللہ ہی کرے گا، اور کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں ڈال دو، 7 سمندر ڈال دو، 7 زمینیں ڈال دو، سارے پہاڑ ڈال دو، سارے دریا ڈال دو، سارے جنگل ڈال دو، سارے صحرا ڈال دو، اور سارے میدان ڈال دو، سارے شہر ڈالو، سارے دیہات اس میں ڈالو، سارے گاؤں اس میں ڈالو، سارے پہاڑ اس میں رکھو، لوہا تانبا پیتل چاندی نکل سب اس کے اندر رکھو، پھر سورج کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، چاند کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، پھر 10 کھرب کے قریب گلیکسیز ہیں ان کو پکڑ کے اس کے اندر رکھو۔ اس پوری کائنات کو جو دیکھا گیا ہے 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، روشنی کراس نہیں کرتی ہے۔ جو 3%، صرف 3% جو دیکھا ہے، اس کو یہاں سے ایک جہاز سفر شروع کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، 97% میں اندھیرا ہے، 3% میں نظر آتا ہے۔ اس 3% کو یہاں سے شروع کرو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور اس کو کراس کرتے کرتے یہاں پہنچو تو 90 ارب سال لگیں گے۔ 90 ارب سال، بولو کتنے؟ 90 ارب سال۔ 3%، 97% کتنا بڑا ہوگا؟ اس سارے کو کھینچ کے اس میں رکھو، پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے، پھر 5واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 6واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 7واں آسمان اس کے فرشتے، پھر کرسی اور اس کے فرشتے، پھر عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جنت اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنے باغ پن کے ساتھ، اور اپنی رانائیوں کے ساتھ، اور اپنی بہاروں کے ساتھ، اور اپنے چشموں کے ساتھ، اور اپنے سمندروں کے ساتھ، اور اپنے خزانوں کے ساتھ، اور اپنی ہر ناز و نعمت کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھینچ کے اس کو بھی ڈال دو۔ پھر جہنم کی پھنکار کو اس کے شعلوں کے ساتھ، اس کے شراروں کے ساتھ، اس کے انگاروں کے ساتھ، اور اس کے سانپوں کے ساتھ، اور اس کے اژدہا کے ساتھ، اس سب کو کھینچ کر اس میں ڈالو۔ ایک اللہ پیچھے ہو، باقی سب کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ جبریل بٹھاؤ، میکائیل بٹھاؤ، اسرافیل بٹھاؤ، ملک الموت بٹھاؤ، عرش کے فرشتے بٹھاؤ، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، 5ویں آسمان کے فرشتے، 6ٹھے آسمان کے فرشتے، 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اور ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اسے ڈالو دوسرے پلڑے پر۔ میرا نبی کہتا ہے رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا، لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، پھر اللہ ہوا۔ اللہ کی ماننا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سارے نبیوں نے کیا، اب یہ ہمارے ذمہ، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کا جیسے یہ نہیں کمپنی والے اپنے رکھتے ہیں، بہت بڑا محکمہ بن گیا ہے مارکیٹنگ کا، تو وہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہمارا سودا لے لو سب سے بہترین ہے۔ تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مارکیٹنگ مینیجر ہیں اپنے رب کے، اپنے نبی کے، کہ ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور گلی گلی پھرتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں جنون صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے،
میرے ذمے ہے اللہ کی صدا لگاتے 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 دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی نیت کر کے چلنا۔ اللہ پہلا علم ہے، اللہ۔ روٹی کمانا پہلا علم نہیں ہے، صرف نحو پڑھنا پہلا علم نہیں ہے، فقہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے، پہلا علم ہے اللہ کو جاننا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں۔ فا کا یہاں پیچھے جو سیاق کلام ہے اس کے حساب سے واو آنا چاہیے، اللہ فا لے کے آ رہا ہے۔ فا لانے کا کیا مطلب ہے؟ فَاعْلَمْ، سب سے پہلے جانو۔ کیا جانو؟ لا الہ الا اللہ، جانو کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اللہ کیسا ہے؟ الحی القیوم۔ اللہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کیسا ہے؟ ولا یعودہ حفظہما۔ اللہ کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا نہیں، وہ تنہا نہیں، وہ یکتا، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم لہ سمیہ، اللہ چیلنج کرتا ہے زمین والو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ آسمان والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ بحر بر بولو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ عرش فرش والے بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ جبریل میکائیل بولو، بتاؤ، اسرائیل اسرافیل بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ مشرق والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، مغرب والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، شمال والے بولو، هل تعلم لہ سمیہ، جنوب والے بولو، هل تعلم لہ سمیہ۔ بے جان اس کی زبان دو، بے جان کو اللہ زبان دے۔ اے ہوا کے جھونکو بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ سمندر کی موجوں بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ دریاؤں کی روانی بولو، هل تعلم لہ سمیہ۔ پرندوں کی ڈاریں بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ احق من ذکر، احق من عبد، وادثر من ابتغی، وارعف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك الا وجهه، كل ملك زائل الا ملكه، كل شيء هالك الا وجهه، او اے ہے شے كل شيء هالك۔ پھر اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اللہ کہتا ہے کل شیء ہالک، کوئی زندہ نہیں رہے گا، ایک اللہ ہوگا۔ احق من ذکر، سب سے بہتر ہے جسے یاد کرو۔ احق من عبد، سب سے اعلیٰ ہے جس کی بندگی کرو۔ احق من ابتغی، سب سے بہتر ہے جس سے طلب کرو، جس کی چاہت کرو، جو ساری کائنات کو بنا کر نہ تھکا، نہ سویا، نہ اونگھا، نہ کھایا، نہ پیا، نہ کروٹ بدلی، نہ پہلو بدلا، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شریک سے پاک، وزیر سے پاک، ہر شے سے پاک، ہر شے سے پاک۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کو کیا رہا ہے؟ ادھر بیٹھو، بیٹھو ادھر۔ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ایک بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، نوجوان بیٹھے ہو، میرا خون گرم ہو گیا ہے، نوجوان بیٹھو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو۔
تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ تمہارے وہ قریب ہے۔ وہ آگے دیکھو تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو تو اللہ ہے، اس کے جلوے، اس کے نظارے، اس کی قدرتیں، دائیں دیکھو تو اس کی قدرت، بائیں دیکھو تو اس کی قدرت۔ لا الہ الا اللہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہے ہمارا محمد الرسول اللہ، یہ جنت کی چابی ہے۔ دیکھو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ سمجھو میری بات سنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کے بغیر تو سفر نہیں ہوتا، اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری جماعتیں کتنا دیر انتظار کرتی ہیں ویزوں کے پیچھے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنے دیتا، اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا۔ اس لیے شکر کرو، اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیدائشی دے دیا، اب محمدی بن کے دکھاؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرا رب اپنے نبی کی ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں، میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے، کہ والضحیٰ مجھے قسم ہے روشن دن کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے علم کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی۔ یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھے، جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں۔ فاصبر فإنک بأعیننا، میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میری نظریں آپ کا طواف کر رہے ہیں، میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ انک بأعیننا، انک بأعیننا، انک بأعیننا، میری نظر تو اس سے ہٹتی نہیں، میری نظریں تجھ پر ٹکی ہوئی ہیں، میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن میری خاص نظر تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے، تو حبیب ہے۔ آپ عرش پہ گئے، اللہ سے پوچھا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے یا اللہ، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر مسخر کیے، تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، بولو آگے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جوڑے، اتار دیے گئے، موسیٰ آئے اتر گئے، عیسیٰ آئے اتر گئے، نوح آئے پھٹی اتر گئی، داود آئے تختی اتر گئی، سلیمان آئے تختی اتر گئی، لوط آئے تختی اتر گئی، یحییٰ آئے تختی اتر گئی، شعیہ آئے تختی اتر گئی، ہارون آئے تختی اتر گئی، ہود آئے تختی اتر گئی، صالح آئے تختی اتر گئی، شعیب آئے تختی اتر گئی، اسماعیل آئے تختی اتر گئی، اسحاق آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، آتے گئے تختیاں اتروا کے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو اللہ نے کہا بس اب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا۔ ہاں، اگر اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو، اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو۔ اپنے ظاہر کو بھی بناؤ اپنے نبی جیسا، اپنے باطن کو بناؤ اپنے نبی جیسا۔ میرا نبی کا دل سب سے صاف، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک کرو، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو، حرص و ہوس کے جذبوں سے پاک کرو، اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو، غیبت سے پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، دھوکے سے پاک کرو، فراڈ سے پاک کرو، بے ایمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو،
اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو، اپنے نبی کے قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ آجا میرا بندہ، تو نے مجھے پٹھان بن کے نہیں دکھایا، پنجابی بن کے نہیں دکھایا، بلوچی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا، اور تو نے مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے محمدی بن کے دکھایا، اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے، حبیب، اما انا فحبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو مردے زندہ کر کے دیے، اور اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، تو اوپر سے آپ آ گئے کہ سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرانی بھی دیکھ رہا تھا، بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ واما عیسیٰ فکلیم اللہ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ، تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، ٹھک جائے اور پھر نکلنے نہ پائے، اور حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنے مرضی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک چنا، ایک پسند کیا، اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے میرا رب اپنے حبیب کو بیان کرتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد راى نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، آدم مجھے راضی کر، نوح مجھے راضی کر، عیسیٰ مجھے راضی کرو، ابراہیم مجھے راضی کرو، موسیٰ مجھے راضی کرو، عیسیٰ مجھے راضی کرو، داؤد مجھے راضی کرو، یحییٰ زکریا مجھے راضی کرو، سلیمان داؤد مجھے راضی کرو، یوشع مجھے راضی کرو، داؤد صالح مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، اے آدم کی اولاد مجھے راضی کرو۔ اور وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں گا، اب تجھے راضی کروں گا۔ فترضیٰ، یہاں پھر فا نے کرشمہ دکھایا ہے، فا یہاں فا بہت عجیب معنی دے رہی ہے، فترضیٰ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو، نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں جانا ہے تو پٹھان پنا چھوڑو، پنجابی پنا چھوڑو، بلوچی پنا چھوڑو، سندھی پنا چھوڑو، عربیت چھوڑو، عجمیت چھوڑو، محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں موت نہ آئے، اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة إن حرصت غرور
ورأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير. موت آنی ہے، عش ما شئت یا حبیبی فإنک میت. میرے نبی میں آپ کے لیے پابندی نہیں لگاتا 12 ربیع الاول کی 11 ہجری کی پابندی نہیں لگاتا. آپ کو آزادی ہے، جب تک زندہ رہنا زندہ رہو، لیکن فإنک میت. خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے. صرف تیرا رب موت سے پاک ہے، آپ نے مرنا ضرور ہے. پھر آپ کی بادشاہی ہے، میں قائم دنیا کو شان و شوکت دکھاؤں گا میں آپ کی. آپ نے کہا قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پر ہوں گا، میری امت میرے ساتھ ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر، انبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے، کاش ہم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا. جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا. جب لوگ چپ ہو جائیں گے لا تسمعوا الا همسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وہ دن وما ادراک ما القارعہ، وہ دن وما ادراک ما الحق الحق ما الحق وما ادراک ما الحق القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اس دن اللہ کا نبی اپنی شان دے گا، اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا. ساری دنیا دیکھے کہ او ہو کاش ہم اس نبی کی مان، امت کہے گی کاش ہم یا رسول اللہ آپ کی مان لیتے، آج ہم بھی مزے میں ہوتے. چند ٹکوں پر بک گئے، چند مرلے زمین پر بک گئے، چند کاغذ کے نوٹوں پہ بک گئے، ایمان کو گٹر میں ڈال دیا، اور چند سکے جمع کرتے کرتے موت اٹھا کے لے گئی. اولاد کا مقدر ہے یا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے نبی کی غلامی ہوگی، اور ایمان والے سارے پل سرات پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے، جیسے یہ دروازے بند ہیں سامنے، دروازے بند ہوں گے. سامنے 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے. پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم، نفرت ختم. یہاں تو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے. تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پئیں گے تو پیشاب ختم، پخانہ ختم. ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی، ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نہیں بنے گا. اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی. ہمیشہ چہرے تر و تازہ رہیں گے. ہم جوانی چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم زندگی چاہتے ہیں، مر جاتے ہیں. ہم خوشیاں چاہتے ہیں، غم گھیر لیتے ہیں. ہم بقا چاہتے ہیں، فنا آ کے ہمیں فنا کر دیتی ہے. تو اللہ نے کہا تھوڑا صبر کر لو، میرے نبی کی غلامی میں آ جا، محمدی بن کے آ جا. باقی ساری نسبتیں مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، فرقہ واریت مٹا دے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے. یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں. میں نانو آپ پہ قیامت والے دن رولر پھیرنا ہے. پھر میں ہم امت ہیں، ہم امتی ہیں. اب کوئی کسی طرح فکر رکھتا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے. سب کے لیے باہیں پھیلا دو، اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر دو. ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو، اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو. جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو، امتی بن کے چلو، دیوبندی بن کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ چلو، اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو، موحد بن کے چلو، مصدق بن کے چلو. مؤمنین، مسلمین، مسلمون، مؤمنون، موحدون، مصدقون بما جاءت به الرسل. مومن، مسلم، موحد، مصدق بما جاءت به الرسل. امتی بن کے چلو. یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اس حال میں کبھی ہمیں نہ جنت کی ہوا لگے گی، نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو گے.
یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پہن گے، تو سارے وہاں پہنچیں گے تو دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ۔ اب بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے، تو کہیں گے یاوی کی میں کو کنڈا لگ گیا ہے، تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کول چلیے، وہی پہلے بری آیا دنیا، تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب، بابا جی، ابا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ، دروازہ تو کھلوا دیں۔ وہ کہے گا پتر میں تو تنوں کٹھایا ہی اندر جاوان واسطے، کہیں ہور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں۔ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے۔ کہ جی یہ تو دسو جی، تو ہف گئے ہیں ٹور کے، 1.25 لاکھ نبیاں کل جانا کوئی سوکھا کم۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے میرا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ، ہاشمی، عربی، قرشی، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے آپ کا نبی۔ اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کی زندگی کو اپناؤ، اندر سے بھی باہر سے، اندر کو نفرتوں سے پاک کرو، اندر کو حسد سے پاک کرو، اندر کو ریاکاری سے پاک کرو، اندر کو بغض سے پاک کرو، اندر کو دنیا کی ہوس سے پاک کرو، دنیا کے لالچ سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو، زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو۔ مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گالی نہ دو، سباب المؤمن فسوق۔ اب آ جاؤ، پھر آپ سارے آ گئے، یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں، سنیں تو آج بوا کھولنا ہے، مہربانی کرو۔ آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا۔ اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، سر اٹھا، بول، پورا کیا جائے گا، مانگ، ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا۔ آپ آگے جائیں گے،
آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے، وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آ کے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے۔ اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے، یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی، آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی۔ کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں والا، بڑے نصیباں والا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نپے، اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے۔ لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا۔ بلال حبشی، آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا، پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں۔ یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیہڑی دار، کہ یہ آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی، لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ میں یا فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من ھذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جی میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو آٹھوں دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن ھذا، قیل لفتى من قریش فظننت انہ لی فذهبت لادخلہ فقیل لی انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کہ عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان
ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا، علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ، حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی و حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح دیکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھیاں موٹراں ویکھیاں، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شان ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک مرلے والا جہاں کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے۔ جنت کی ایک مرلہ اسکیم جنت، ایک مرلہ اسکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے، اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر۔ یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا، وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ۔ عرباں چو ہے، ساڈے چو کوئی نہیں۔ وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گھوڑے ہماری تہذیب ہے، ہم گھوڑے پہ کرتے ہیں، ہمارے ملتان کے ادھر کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی، تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں، 80,000 نوکر، ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے چھوٹا جنتی ہے، 80,000 خادم۔ اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا۔ کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا۔ یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں، ایدے جاؤ تو ایدے جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے۔ ایک جہاز تے چڑھو، دوے تے لو، دوے تے چڑھو، تریے تے لو، تے چل دنیا مک گئی۔ وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا۔ اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجی تو سارے سکونے پہ آ گئے تھوڑا انتظار کر کر کے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لطر کھاتن میں، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں۔ اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا، اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے۔ پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب، شربت۔ یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے، زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندہ۔ 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب، وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں۔
وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی، پھر کھا بھی لیا، پھر پی بھی لیا، ڈکار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں، تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا، ایک اور ملک اسے نظر آئے گا، اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی ایسے۔ موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنہا و جمالہا، جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سارے۔ جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے، اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی، اور ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں، نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے، نہ انہوں کھرک ہوندی ہے نہ وہیں کوئی پاسا پرتا اندہ با این ویکھی جاندہ، 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال بغیر پلک جھپکے، ایسی کشش ہوگی، آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انتی یا ہذہ، تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح، وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئی، کدھر رہ گیا ہوں؟ وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس کو ایسے گلے سے لگائے، اور یہ جو گلے سے لگانا ہے، اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے، قد اس کا 130 فٹ ہوگا، جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار، اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا، اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے گی، تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا۔ پھر اس کو ایسے، اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے۔ اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے، اور پھر اس کا ایسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرۃ القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فکانت کونی فکانت کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنائی، وہ کیا چیز بنی ہوگی۔ اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی، فرض کرو اسی وقت جنت بنی، تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی۔ اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے، اور 5 دفعہ۔ یہ مسجد اسماعیل ہے نا، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو، اور اس کی آپ رینوویشن کرو، اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گی۔ فرق کرو، 100 سال میں مک جائے، ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال۔ اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا، 130 فٹ کا دیتا ایڈا تو منہ ہوئے گا، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے۔ اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاندہ ہے، تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا،
یہ پوری لپسٹک تو نہیں ہوتی چاڑنی، تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اس جنت کی حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ، اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اور آئندہ سال بھی لگیں گے۔ مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے خسرو، یا رب تجھے دیکھے بغیر جانیں قربان کر دیں، گردنیں کٹا دیں، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں، بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا، جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے؟ وہ کہیں گے یا رب وما لنا الا الارض وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہو، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا۔ اللہ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ وہ کہیں گے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، ان کیڑی شے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ اب آئے گی آواز زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، مبارک ہو موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے، ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے بیمار نہیں ہوگے، ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت بھائی اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانہا بدا لغلب ضوءہ ضوء الشمس کما یغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دینا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ لو بسقت بسقتا فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوئے گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیا ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر، یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادو ادو اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آ گئے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔
اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر دیا۔ میں نواب شاہ میں تھا، ایک وڈیرا آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی۔ اس نے بیان سنا، میں آخر میں توبہ کراتا ہوں، اس نے بڑی بڑی مونچھیں، اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ، اور ساتھ روئے، اللہ میری توبہ، اور روئے۔ ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری، چند آنسو اس نے ندامت کے بہائے، اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ چلا گیا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلها، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بھائیو توبہ کر لی نا سب نے؟ تو اب بھائی اب آپ 4 مہینے کے جن کے نہیں لگے وہ ارادے کرو بھائی، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا، غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات۔ اصل میں ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں اس لیے رکھی تھیں کہ سارا سال تو عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، پڑھنا پڑھانا عبادت ہے ایک واسطے کے ساتھ، اور روزہ، نفل، تہجد، تلاوت یہ عبادت ہے بلا واسطہ۔ تو طلباء، علماء رمضان میں اپنا وقت عبادت میں گزارے، کہنے لگے اب وہ عبادت تو ہوتی نہیں رمضان میں، تو بہتر ہے آپ پڑھائی شروع کرائیں، بہت اچھا ہوگا۔ وہ تو اتنے بڑا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے، تو ان کی اس بول نے نا مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر اس وقت یہ پہلی جماعت مولوی عدنان صاحب کی اور مولوی مسعود صاحب اور کچھ انتقال کر گئے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے، تو ہم نے رمضان میں سبق شروع۔ اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، اب تو یہی میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تو کھانے دی تباہی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر ہے نا دونوں کا ہی کھاونا ہے۔ کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے، ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورت حال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟
کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے. تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ. پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک پوری رات. اچھا ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے. کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے گا. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہ میں آپ مسکین ہیں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے 60 روزے جو میں کی کروں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ کے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے. سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت. عجیب واقعہ یہ. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے. بہت کم ایسا ہوتا تھا. فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے. تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے. تو آپ نے کہا اچھا جا لہ جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی. لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے. تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر. تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے. اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کہ کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ
امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے۔ وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے؟ انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت۔ وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات۔ اور یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔ اور امت کا خلق، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے، حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے۔ تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت، جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا، یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے ایک دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور جب میں ذرا ہمت میں تھا تو میں 3 دن میں قرآن سنتا تھا تراویح میں، 10 سپارے ایک رات میں، 10 سپارے اس سے اگلی 10 سے، پھر ہفتہ ہو گیا، پھر 10 دن ہو گئے، پھر اب 15 دن ہو گئے، اب 20 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں 3 دن میں، اور یہیں ہمارے مدرسے کے بچے جو مجھے سناتے تھے اور ماشاءاللہ کہیں نہیں اٹکتے تھے۔ ایک تو اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک اب جنید ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح، اور ادھر اور کراچی میں اشار لگے ہوتے ہیں 10 دن میں قرآن ختم، 1 ہفتے میں قرآن ختم،
یہ وہاں اشتہار لگے ہوتے ہیں، بھائی آپ ہمارے پاس آ کے تراویح پڑھیں، ہم ہفتے میں قرآن ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں، کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو، ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو مینار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ۔ تو پھر بیچ میں گرمیاں آ گئیں تو بچے، آج کل کی جوانیاں ڈالڈا گھی کی ہیں، تو وہ ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، راتیں چھوٹی ہو گئیں، گرمی زیادہ ہو گئی، اور ادھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، تو طلبہ کی ہمتیں جواب دے گئیں، تو پھر ہم نے مجبور ہو کر رمضان میں چھٹیاں کر دیں، چلو ٹھیک ہے بھائی باقی کی چھٹی کر۔ تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو ہیں نہیں، مئی میں روزے آ رہے ہیں نا، گرمی تو ہے لیکن وہ جون والے روزے تو نہیں ہیں نا، جون کے روزے۔ آپ لوگ جوانوں، میں میرے جیسا کوئی آدمی کرے عذر بہانا تو ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ نا ہمارے 3 سال مسلسل فصلیں برباد ہو گئی اور ہم بہت سارے مقروض ہو گئے، اور تقریباً 99% ذمہ داروں کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا، تازہ ہی لگتا ہے، آتا جاتا ہے۔ جو بالکل بخیل ہوتے ہیں اور مہاشوم ہوتے ہیں وہ کوئی پیسے بچا لیں تو الگ بات ہے۔ تو
خطرہ یہ ہوا کہ اب اگر فصل اچھی نہ ہوئی تو زمین بیچنی پڑے گی قرضہ اتارنے کے لیے. تو میں نا رائمنڈ سے بیمار ہو کے 4 مہینے کی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا. پہلی دفعہ مجھے 4 مہینے کی چھٹی ملی، یہ 86 کی بات. تو اوپر سے کپاس کی فصل کا موسم آ گیا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس دفعہ میں کاشت کروا لوں. کہنے کہ کروا لوں. تو ادھر کپاس کی کاشت شروع ہوئی، ادھر روزے شروع ہو گئے. اب 15 ایکڑ کے پلاٹ تھے. تو ٹریکٹر چلتا تھا اور بیج پیچھے ڈرل ہوتی تھی، اس میں بیج ہوتا تھا، آگے پائپ ہوتا تھا، اس میں سے وہ گرتا تھا اور دانہ دانہ ہو کے وہ زمین میں اتر جاتا تھا. لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ اس پر ریشے ہوتے ہیں بیج پر، تو وہ پورا ایک گچھا بیج کا پائپ میں آ جاتا تھا، تو وہ پائپ بند ہو جاتا تھا جب تک اس کو ہلا کے نیچے نہیں گرایا جاتا تھا. تو لہٰذا وہ پوری لائن بیج گرتا ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے 2 آدمی ٹریکٹر کے ساتھ پیچھے دوڑتے تھے سوٹی لے کر، کہ جہاں وہ گچھا اکٹھا ہوا انہوں نے ایسے زور سے سوٹی ماری، وہ گچھا کھل گیا. میرے ملازم روزے کے بغیر ہوتے تھے. میں روزہ رکھ کے 15 ایکڑ دوڑتا تھا جون میں، مئی میں. اور میں نوکروں پہ اعتبار نہیں کرتا تھا کیونکہ معاملہ تو بہت حساس ہو چکا تھا کہ یا ادھر یا ادھر ایسا سیزن آ رہا ہے. تو نوکر دوڑ رہے ہوتے تھے، لیکن میں اس خطرے سے کہ پتہ نہیں غفلت نہ کریں، میں چادر لے کر گیلی کر کے یوں سر پہ لپیٹ لیتا تھا اور گردن پہ لپیٹ کر 15 ایکڑ کے پلاٹ میں پیچھے نوکروں کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا. اور سوٹی میرے بھی ہاتھ میں ہوتی تھی، میں اپنے لیے 3-4 لائنیں میں اپنے لیے طے کر لیتا تھا، اور ادھر ان کی وہ لائنوں کو بھی دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی غفلت تو نہیں کر رہے. اور وہ کہتے میاں صاحب تسی کیویں ٹرے جاندے ہو؟ اچھا وہ ہر چکر کے بعد لسی پیتے ٹالی کے نیچے بیٹھ کے اور میں 15 ایکڑ بھاگ کے روزے کے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ آپ کی جوانی ہے. تو اللہ نے میرے جی میں ڈالا کہ اب دوبارہ، بلکہ تمہارے استادوں کے جی میں یہ بات آئی، مجھ سے تو صرف انہوں نے پوچھا کہ اب دوبارہ اس طرح کر دیں، تو میں نے کہا ضرور کر دو کہ رمضان میں دوبارہ تعلیم شروع ہو. شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا. اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے بس کر دے. تو جو رحمت رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا. تو بچوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے. اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والے کو بھی نہیں ملے گا. نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، آپ اللہ کے راستے میں ہو. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000. اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی. تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے. تو آپ سب اللہ کے راستے میں، آپ طلب علم میں، میرے رب کی قسم آپ سوئے بھی ہوگے تو آپ کو وہ اجر مل رہا ہوگا جو مجھے گھر میں نفل پڑھنے پر بھی نہیں مل رہا ہوگا. تو تھوڑی مشقت تو بڑھ جاتی ہے. سبق رات کو ہوتے ہیں اور پھر سحری کر کے اور فجر کی نماز کے بعد آرام ہوتا ہے، تھوڑی روٹین تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا مشقت کی اٹھانے کی جگہ ہے. بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے. شعبان کی
سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر۔ یہ تمہارے مولوی شاہد صاحب بھی ایک دفعہ وہاں خدام حجاج میں گئے تھے، میں نے ان کے ہاتھ میں برش دیکھا، وہی وہ حرم ہی ہے۔ کون سا سن تھا؟ 97۔ تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لی ہوئی۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام تک۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، وہ بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ جیسے بعض وہ تبلیغ والے کہتے ہیں بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر بھی گشت نہیں چھوڑا۔ کیسے احمقانہ باتیں کرتے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا
15 دن روزے رکھنے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو صوم داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا، بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچا کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا۔ اس تصور سے یوں دیکھ رہے، اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، اٹھے نا، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے، چاچا پھر تشریف لائے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، اب کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے۔ کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا، یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے، سب، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں 1 ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا، آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں، میں کتابوں کا حافظ تھا جب میں پڑھتا تھا، اور دیوانوں کا حافظ تھا اشعار کا، تم کچھ بھی نہیں یاد رہا، چونکہ وہ پڑھائی والے راستے پر چلا نا، اللہ نے تبلیغ میں چلایا، پھر بیماریاں آ گئیں، مصروفیتیں آ گئیں، تو وہ مطالعہ ہی ختم ہو کے رہ گیا، وہ پچھلی پینشن پر ہی گزارا ہو رہا ہے۔
پڑھنے کی، آج تمہاری برکت سے 2 گھنٹے ہو گئے، ورنہ میں ساری رات جاگا ہوں، نیند نہیں آ رہی، ساری رات 1 سیکنڈ نہیں سویا۔ فجر پڑھنے کے بعد ہلکا سا ناشتہ کر کے لیٹا تو بھی 6:30 بجے کے بعد کہیں مجھے نیند آئی۔ 10 بجے میں پھر اٹھ گیا کہ مجھے آپ کے پاس آنا تھا، تو میرے بدن کا جوڑ دکھ رہا تھا، میرے خیال تھا 1 گھنٹہ بات کر کے فارغ ہو جاؤں گا، لیکن 2 گھنٹے اللہ نے آپ کی روحانیت متوجہ ہوتی رہی، اس کی طفیل اللہ نے بات کہلوا دی۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی۔ اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ، آپ کے سازے بنائیں گے، آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹ کے، جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، اپنا قرآن سناؤ، 10 دن میں سناؤ، ہفتہ میں سناؤ، 20 دن میں سناؤ، 3 دن میں سناؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہاں فضا بنے، چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ پہلے ہر کمرے میں ماشاءاللہ قرآن، میں تو خود آیا کرتا تھا رات کو، تو ہر کمرے سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی، پھر اوپر جاتا تو چھت پر کتنی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی تھی، ہر طرف سے قرآن گونج رہا ہوتا تھا، تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا۔ تو جو آپ میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میرے تو اب یاد نہیں ہے، بھول گئے تو الگ بات ہے، کوئی کچا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ، کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر، کچھ وہ سنائے، کوئی یہ سنائے، اس طرح کر کے، کوئی ضروری نہیں تراویح میں ہی ختم ہو، نفلوں میں اسے کر لو، لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے۔ رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا ہے، اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا